ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ انتہائی دلچسپ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں جس میں آپ کو میں زمزم کے بارے میں یعنی کہ آب زمزم کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اس طرح کی بہترین ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہوں۔ ناظرین، خانہ کعبہ سے 20 میٹر کی دوری پر آب زمزم کا کنواں پایا جاتا ہے۔ روئے زمین پر اسے پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ پانی 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ تاریخ الحیات میں بیان کیا جاتا ہے کہ آب زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگنے سے پھوٹا۔ جب انہوں نے پیاس کے مارے زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑیں تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اس جگہ سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جس کے متعلق تفصیل کچھ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے گھر یعنی مکہ کی بنیاد رکھی تو اس وقت یہ پانی کا چشمہ وہاں پر موجود تھا۔ زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ مکرمہ کی چٹان والے میدان میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو پانی کی تلاش میں پہاڑیوں کے بیچ انہوں نے چکر لگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب پانی کی تلاش اور کھانے کی تلاش شروع کی تو وہ ناکام لوٹتی اور اپنے بچے کی طرف جب آ کر دیکھتی تو وہ پیاس سے جاں بلب ہو چکا تھا، تو آپ پھر پانی اور کھانے کی تلاش میں نکل پڑتی۔ اس طرح سے حضرت ہاجرہ کئی بار 7 بار پہاڑی کے چکر لگائے، لیکن انہیں جب کچھ نہ ملا تو جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ وہاں پر ایک پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئیں اور خود بھی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ اس سے ان دونوں کی پیاس ہی نہ صرف ختم ہوگی بلکہ ان کے اندر بھوک کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ اس چشمے کے گرد باندھ نہ باندھتی تو یہ ایک دریا کی شکل اختیار کر جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے پانی سے یا پتھروں سے اس چشمے کے گرد ایک بند باندھ دیا تھا تاکہ پانی اس سائیڈ کی طرف نہ پھیلے۔ تو اس کی کچھ اس طرح سے تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ اس دوران جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ خوش ہوئیں اور اس چشمے سے پانی لے کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو پلایا اور خود بھی اس پانی کو پی کر پیاس بجھائی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ایسی رحمت نازل کی کہ اگر ان کو اس چٹانی جگہ پر کچھ دیر اور چھوڑ دیا جاتا تو ان کی ایڑیوں کے نیچے سے ایک بہت ہی بڑا چشمہ نکلتا اور وہاں پر ایک بہت بڑا دریا بہنے لگتا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب مکہ مکرمہ میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں کی سرزمین بن گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سب سے پہلے گھر کی تعمیر کی تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی اور مکہ مکرمہ عرب کا تجارتی مرکز بن گیا۔ اس طرح سے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ سال کے بعد آب زمزم کا پانی سوکھ گیا تھا تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ اس کنویں کو دوبارہ کھودا جائے، اور جب اس کنویں کو دوبارہ کھودا گیا تو اس کنویں سے پھر سے پانی نکلنے لگا اور آج تک پانی کا چشمہ جاری ہے۔ حج و عمرہ کے لیے آنے والے لوگ ہر روز اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ زمزم کے کنویں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد مضبوط عمارات بنائی گئی ہیں۔
روایات میں آتا ہے کہ جب اس کنویں کا پانی سوکھ گیا تھا تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ انہیں اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ اس کنویں کو دوبارہ کھود دیں تو اس سے دوبارہ پانی شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایسے ہی کیا تو اس کنویں سے دوبارہ پانی نکلنے لگا اور مسلمان آج تک اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ زمزم پینے کے بہت سارے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں درجہ ذیل فوائد ہیں کہ زمزم پینے والا شخص جو خواہش دل میں لے کر زمزم پیتا ہے، اللہ اس کی خواہش پوری کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ زمزم پینے کے لیے ہی نہیں بلکہ کھانے کے کام بھی آتا ہے اور ہر بیماری سے شفا دیتا ہے۔ ایک شخص بہت زیادہ کمزور تھا، اسے ایک شخص نے کہا کہ زمزم پیا کرو، اور جب چند ہفتوں بعد وہ لوٹا تو بالکل تندرست ہو گیا۔ پوچھا گیا کیا کھایا ہے؟ وہ بولا زمزم پیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کو بیمار کو پلانے اور اس کے اوپر چھڑکنے کے لیے کہتے تھے، جس سے بیمار کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ زمزم پانی سے ہمارے جسم کے اندر کے حصے تندرست رہتے ہیں اور صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زمزم میں کیلشیم اور وٹامن بہت ہی بھاری مقدار میں پایا جاتا ہے۔ زمزم پانی سے دماغ اور آنکھیں دونوں تر رہتی ہیں۔ دوستو، زمزم کے بہت ہی فوائد ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک یہ پاکیزہ اور مقدس پانی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے تاکہ میں اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہوں۔